جب سلطان ایوبی دمشق کے لیے روانہ ہونے لگے تو اتنی عجلت میں تھے کہ سرحدوں کے متعلق تمام تر ہدایات دینے کے باوجود ان کے ذہن میں یہ نہ آیا کہ پرانے دستوں کی بدلی کے احکام بھی دے دیے جاتے۔ انہیں غالباً اطمینان ہوگا کہ ان کا کمانڈر القند تمام تر ضروریات پوری کرتا رہے گا۔ سلطان ایوبی کے جانے کے بعد العادل نے فوجوں کی کمان لی تو اس نے القند سے پوچھا کہ سرحد پر جو دستے ہیں وہ کب سے اس ڈیوٹی پر ہیں؟ القند نے جواب دیا کہ وہ بہت عرصے سے وہی ہیں۔ کیا سرحد پر مزید دستے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ العادل نے پوچھا۔ اور کیا پرانے دستوں کو قاہرہ بلا کر نئے دستے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، القند نے جواب دیا۔ یہی وہ دستے ہیں جنہوں نے ملک سے اناج، مویشی اور ہتھیار وغیرہ کے چوری چھپے باہر جانے کو روکا تھا۔ اب وہ سرحد اور ارد گرد کے علاقوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہ اب دور سے مشتبہ انسان کی بو سونگھ کر اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ان کی جگہ اگر نئے دستے بھیجے گئے تو پرانے دستوں جیسا تجربہ حاصل کرتے انہیں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ ہمیں ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ العادل اس جواب سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہی القند رات کو اپنے گھر میں بیٹھا کہہ رہا تھا، یہ سرحدی دستے بیکار ہو چکے ہیں۔ میری یہ کوشش کامیاب ہے کہ میں نے ان کی بدلی نہیں ہونے دی۔ انہوں نے سرحد کے لوگوں کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے پیٹ تو بھرے رہتے ہیں، کھانے پینے کی انہیں کوئی شکایت نہیں۔ میں ان کے لیے ضرورت سے زیادہ خوراک بھیجتا ہوں، لیکن ان کی حالت بھوکے بھیڑیوں سی ہو گئی ہے۔ کوئی قافلہ گزرتا ہے تو وہ قافلے والوں کی عورتوں کو منہ کھول کر دیکھتے ہیں۔ اب ہم اپنا کام کر سکتے ہیں۔ وہ جس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ کوئی سوڈانی تھا جو اس کے ہاں مہمان کے روپ میں آیا ہوا تھا۔ وہ سوڈان سے اس کے لیے تحفے لایا تھا اور ان تحفوں کے ساتھ ایک پیغام بھی تھا۔ اس نے القند کو بتایا کہ سوڈانی تیار ہیں مگر نفری اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ آدمی پیغام لے کر آیا تھا کہ اس نفری کو کسی طرح مصر میں داخل کر کے چھپا لیا جائے۔ اس کے لیے پہلی مشکل یہ تھی کہ انہیں سرحد پار کس طرح کرائی جائے۔ اسی کے جواب میں القند نے اسے کہا تھا کہ مصر کے سرحدی دستے بیکار ہو چکے ہیں۔ القند ان چند 1 سالاروں میں سے تھا جن پر سلطان ایوبی کو بھروسہ تھا۔ القند نے کبھی شک بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ مصر کی امارت کا وفادار نہیں۔ علی بن سفیان تک کو اس نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا یہ کارنامہ کہ اس نے 2-2.5 سال پہلے اسمگلنگ روک دی تھی اور سرحدیں سربمہر کر دی تھی اسے بہت فائدہ دے رہا تھا۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ وہ سرحدوں کا بھیدی بن چکا ہے۔ اب سلطان ایوبی مصر سے چلے گئے تو القند نے العادل کو یقین دلایا کہ وہ سوڈان کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ سوڈان کا کوئی پرندہ بھی مصر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی یقین وہ علی بن سفیان کو بھی دلاتا رہا اور سوڈان میں حبشیوں کی ایک فوج مصر پر اس انداز سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ جتنی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مصر میں داخل ہوں گے چوری چھپے قاہرہ کے قریب جائیں گے اور ایک رات حملہ کر کے رات ہی رات مصر کی عمارت کو قبضے میں لے لیں گے۔ دریائے نیل سوڈان سے گزرتا مصر میں داخل ہوتا ہے۔ آگے مصر کے علاقے میں ایک وسیع جھیل کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس کے آگے ایسے علاقے میں داخل ہوتا ہے جو پہاڑی ہے۔ اس سے آگے آبشار کی طرح گرتا ہے۔ اس سے آگے اسوان ہے۔ سلطان ایوبی کے دور میں اسوان کے گرد و نواح کی جغرافیائی کیفیت کچھ اور تھی۔ دور دور تک چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں۔ ان پر فرعونوں کی خصوصی نظر کرم رہی تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بت بنائے تھے۔ ان میں سب سے بڑے بت ابو سمبل کے تھے۔ بعض چٹانوں کی چوٹیاں تراش کر کسی معبد کے گنبد کی شکل کی یا کسی فرعون کا چہرہ بنا دی گئی تھی۔ پہاڑیوں کے دامن میں غاریں بنائی گئی تھیں جو اندر سے وسیع و عریض تھیں۔ کچھ ایسی تھیں جن کے اندر کمرے، سرنگوں جیسے راستے اور بھول بھلائیاں سی بنا دی گئی تھیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ فرعونوں نے یہ پر اسرار سی دنیا کیوں آباد کی تھی۔ یہ بت تراشے اور غاریں کھود کر اندر کمرے وغیرہ بناتے 3 نسلیں ختم ہو گئی ہوں گی۔ فرعون اس دور کے خدا تھے۔ رعایا کا کام صرف یہ تھا کہ ان کے آگے سجدے کرے اور ان کا ہر حکم بجا لائے۔ یہ پہاڑ اسی مظلوم اور فاقہ کش رعایا سے کٹوائے گئے تھے۔ آج وہاں کوئی بت نہیں، کوئی غار نہیں، کوئی پہاڑ نہیں۔ وہاں اسوان ڈیم کی میل ہا میل وسیع جھیل ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے پہلے ابو سمبل کے اتنے بڑے بڑے بت جو بجائے خود پہاڑ تھے مشینری سے وہاں سے اٹھائے گئے اور فرعونوں کے دور کی یادگاروں کے طور پر کہیں محفوظ کر لیے گئے۔ ڈائنامائٹ سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ اگر فرعون انسان کے ہاتھوں پہاڑوں کو یوں اڑتا اور زمین سے ملتا دیکھتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ سلطان ایوبی کے دور میں اس علاقے کے خد و خال کچھ اور تھے۔
इन पहाड़ों की वादियों और गारों में सारी दुनिया की फौज को छुपाया जा सकता था। सुल्तान अय्यूबी ने ज़ाती तौर पर सरहद के इस इलाके पर ज्यादा तवज्जो दी थी, जिससे दरियाए नील मिस्र में दाखिल होता था। सूडानी कश्तियों के जरिए मिस्र में दाखिल हो सकते थे। इस दरियाई रास्ते पर नजर रखने के लिए एक चौकी कायम की गई थी जो दरिया से दूर थी। चौकी से दरिया नजर नहीं आता था और दरिया से चौकी नजर नहीं आती थी। ये फासला दानिस्ता रखा गया था ताकि दरिया से चोरी छुपे गुजरने वाले इस खुशफहमी में मुब्तला रहें कि उन्हें देखने और पकड़ने वाला कोई नहीं। दरिया पर गश्ती पहरे के जरिए नजर रखी जाती थी। 2 घोड़ा सवार हर वक्त गश्त पर रहते थे और उनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। मिस्र से सुल्तान अय्यूबी की गैर हाजिरी के दिनों का वाकया है कि दिन के वक्त दरिया की देखभाल वाली सरहदी चौकी के 2 घुड़सवार गश्त पर निकले और मामूल के मुताबिक दूर तक निकल गए। एक जगह दरिया के किनारे सब्ज़ाजार था, सायादार दरख्त थे और ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। गश्त वाले संतरी इस जगह आकर आराम किया करते थे। एक अरसे से उन्होंने किसी सूडानी को दरिया से आते नहीं देखा था। इब्तदा में उन्होंने बहुत से आदमी पकड़े थे, जिनमें से बाज तखरीबकार और जासूस थे। उसके बाद ये दरियाई रास्ता वीरान हो गया था। अब संतरी सिर्फ ड्यूटी पूरी करने आते और चौकी की नजरों से ओझल होकर बैठ जाते थे। उन 2 सवारों का भी यही मामूल था। इस मामूल से अब वो तंग आ गए थे। दरिया के किनारे इतनी सरसब्ज जगह भी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। हर रोज दरिया को देख देख कर वो उसके हुस्न से उकता गए थे। यहाँ उन्हें बाहर की दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आती थी। अगर आती भी थी तो वो सहराई लोमड़ी थी जो दरिया से पानी पीती और संतरियों को देखकर भाग जाती थी, या माहीगीरों की एक आध कश्ती नजर आ जाती थी। वो माहीगीरों से पूछते कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। फिर उन्होंने ये पूछना भी छोड़ दिया था और उसके बाद माहीगीरों ने भी वहां जाना छोड़ दिया था। उस रोज संतरी गश्त के इलाके में गए तो वो उकताई हुई सी बातें कर रहे थे, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि उनके साथी काहिरा, सिकंदरिया और दूसरे शहरों में ऐश कर रहे हैं और वो इस जंगल बयाबान में पड़े हैं। उनके लबो लहजे में एहतजाज था और बेइत्मीनानी भी। वो इस सरसब्ज जगह से कुछ दूर थे तो उन्हें वहां 4-5 ऊंट बंधे नजर आए। 8-10 आदमी बैठे हुए थे। 2-4 आदमी दरिया में नहा रहे थे। दोनों सवार आगे चले गए मगर रुक गए। वो कोई इंसान नहीं हो सकते थे। उन्हें जिस चीज ने हैरत से ज्यादा खौफ में मुब्तला कर दिया था वो ये थी कि दरिया में 4 आदमी नहीं बल्कि 4 जवान लड़कियां नहा रही थीं। उन्होंने सतर बारीक कपड़ों से ढांपे हुए थे। वो दरिया में उस जगह डुबकियां लगा रही थीं जहां पानी उनकी कमर तक था। उनके जिस्मों के रंग मिस्रियों की निस्बत ज्यादा सुथरे और जाजिब थे। वो कहकह लगा रही थीं। घुड़सवार ये समझकर डर गए कि ये जल परियां हैं या आसमान से उतरी हुई परियां या फिरौनों की शहजादियों की बदरू हैं। वो दोनों रुके रहे और उन्हें देखते रहे। उन्होंने वहीं से वापसी का इरादा कर लिया, लेकिन जो आदमी बैठे हुए थे उन्होंने उनकी तरफ देखा। 2 आदमी उठकर उनकी तरफ आए। लड़कियों ने भी उन्हें देख लिया। वो चारों दरिया से निकलकर किनारे की खुश्क ओट में चली गईं। घुड़सवारों का खौफ जरा कम हुआ। वो आखिर फौजी थे। करीब जाकर उन्होंने उन 2 आदमियों से पूछा कि वो कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों आदमियों ने झुककर सलाम किया। वो सहराई लिबास में थे। उन्होंने बताया कि वो काहिरा के ताजिर हैं। बहुत से सरहदी देहात में माल फरोख्त करके वापस जा रहे हैं। काहिरा जाने का ये रास्ता तो नहीं, एक सवार ने कहा। लड़कियों का शौक है कि दरिया के किनारे किनारे जाएंगे, एक ने जवाब दिया। हम अपने काम से फारिग हो गए हैं, वापसी की कोई जल्दी नहीं। 2-3 रातें यहीं क़याम करेंगे। अगर आपको शक हो तो चलकर हमारा सामान देख लें। हमारे पास बहुत सारी रकम है, वो भी देख लें ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम वाकई मिस्र के ताजिर हैं। दोनों घुड़सवार उनके साथ चल पड़े और क़याम की जगह पहुंचे तो सब उठ खड़े हुए। सब ने झुककर सलाम किया, फिर दोनों के साथ मुसाफिहा किया। एक आदमी ने पूछा कि वो उनका सामान खोलकर देखेंगे। घुड़सवार संतरी घोड़ों से उतर चुके थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि वो सामान नहीं देखेंगे। एक आदमी ने सुल्तान अय्यूबी की फौज की तारीफें शुरू कर दी। फिर उन्होंने इन दोनों की जवानी, दलेरी और फर्ज की तारीफें की। उन्होंने ऐसी कोई बात न की जिससे इन दोनों को कोई शक होता। इस दौरान चारों लड़कियां कपड़े पहनकर और बाल झाड़ कर आ गई थीं, लेकिन वो शर्माई शर्माई सी परे हटकर खड़ी रहीं। उस वीराने में उन सिपाहियों ने 2-2.5 साल बाद बाहर के चंद आदमियों की महफिल देखी और उन्हें औरत जात नजर आई। इन लड़कियों में उन्होंने औरत का हर एक रूप देखा, माँ, बहन, बीवी और वो औरत भी जो माँ होती है, न बहन न बीवी। दोनों की नजरें उन लड़कियों ने गिरफ्तार कर ली। लड़कियां उन्हें देखकर शर्माती और मुंह छुपाकर मुस्कुराती थीं।
ان کے شرم و حجاب سے پتہ چلتا تھا کہ یہ سب اچھے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ دونوں سرحدی سپاہی ان آدمیوں کی باتوں اور خصوصاً لڑکیوں میں ایسے محو ہوئے کہ اپنی ڈیوٹی بھول گئے۔ سرحدی علاقے میں اتنی مدت سے پڑے رہنے اور فارغ ہونے کے جو برے اثرات تھے وہ بڑی خطرناک نفسیاتی تشنگی بن کر ان پر غالب آ گئے۔ ایک آدمی دریا کے کنارے برچھی لیے کھڑا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ پانی پر دانے سے پھینکتا، مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں، وہ اوپر سے برچھی مارتا تو ایک مچھلی برچھی کی انی میں پروئی ہوئی باہر آ جاتی۔ وہ بہت سی مچھلیاں پکڑ چکا تھا۔ کسی نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ مچھلیاں بھونیں۔ چاروں لڑکیاں دوڑی، انہوں نے آگ جلائی اور مچھلیوں کو کاٹ کر آگ پر رکھ دیا۔ گھڑ سوار سرحدی سپاہی اپنے کھانے سے بھی اکتائے ہوئے تھے۔ ان کا کھانا اچھا ہوتا تھا مگر ہر روز ایک ہی قسم کا کھانا کھا کر وہ اس کھانے سے بھی اکتائے ہوئے تھے۔ دریائے نیل کے کنارے ان کے سامنے بھنی ہوئی مچھلی اور خشک پکا ہوا گوشت رکھا گیا تو دیکھ کر ہی ان پر نشہ طاری ہو گیا۔ سب مل کر کھانے لگے تو کھانا اور زیادہ لذیذ ہو گیا۔ کھانے کے دوران دونوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ان کے ایک گھوڑے کی گردن اور زین پر ہاتھ پھیرتی اور گھوڑے کو اشتیاق سے دیکھتی تھی۔ لڑکیاں مردوں کے ساتھ کھانے پر نہیں بیٹھی تھی۔ گھوڑے والا سپاہی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو گھوڑے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ لڑکی نے ادھر دیکھا تو مسکرا کے اس نے منہ پھیر لیا کیونکہ اس گھوڑے کا سوار اسے دیکھ رہا تھا۔ ان سپاہیوں نے اتنی خوبصورت لڑکیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک بوڑھے نے سپاہیوں سے کہا، ان لڑکیوں نے کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی، اور یہ جو لڑکی گھوڑے کے قریب کھڑی ہے گھڑ سواری کی شوقین ہے، لیکن اسے گھوڑے پر بیٹھنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ ہم ان چاروں کا شوق پورا کر دیں گے، ایک سپاہی نے کہا۔ کھانے کے بعد وہ سپاہی اٹھا اور اپنے گھوڑے کے پاس گیا۔ لڑکی جھینپ کر پرے ہو گئی۔ سپاہی نے اسے کہا، آؤ میں تمہیں سواری کراتا ہوں، باری باری چاروں کو گھوڑے پر بٹھاؤں گا۔ کسی نے لڑکی سے کہا، ان سے شرماؤ نہیں، یہ تو تمہاری عزت اور ملک کے رکھوالے ہیں، یہ نہ ہوں تو صلیبی اور سوڈانی معلوم نہیں تمہارا کیا حشر کریں۔ لڑکی جھجکتی شرماتی گھوڑے کے قریب گئی۔ سپاہی نے اس کا پاؤں اٹھا کر رکاب میں ڈالا اور اسے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ سپاہی کو کسی نے آواز دی اور کچھ کہا۔ سپاہی اس طرف متوجہ ہوا۔ اچانک گھوڑا دوڑ پڑا۔ لڑکی کی چیخیں سنائی دیں۔ سپاہی نے گھوم کر دیکھا تو گھوڑا سر پر دوڑا جا رہا تھا۔ اس کے اوپر لڑکی ادھر ادھر گرتی اور سنبھلنے کی کوشش کرتی۔ سب نے شور بپا کر دیا کہ گھوڑا بے لگام ہو گیا ہے، لڑکی گر کر مر جائے گی۔ سپاہی کے قریب اس کے ساتھی کا گھوڑا کھڑا تھا۔ وہ اچھل کر اس گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ لڑکی والا گھوڑا ایک چٹان سے گھوم کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سپاہی نے اپنے گھوڑے کی رفتار انتہا تک پہنچا دی۔ اسے معلوم تھا کہ لڑکی گری اور اس کا پاؤں رکاب میں آ گیا تو اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اور گھوڑا اسے گھسیٹ گھسیٹ کر ہڈیوں سے گوشت اتار دے گا۔ سپاہی نے گھوڑا چٹان سے موڑا۔ آگے کھلی وادی تھی۔ لڑکی کو گھوڑا اٹھائے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر گھوڑا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سپاہی کو لڑکی کی چیخیں اور گھوڑے کے ٹاپو سنائی دے رہے تھے۔ وہ آگے گیا لیکن اسے گھوڑا نظر نہ آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اب اسے کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، نہ گھوڑے کے ٹاپو نہ لڑکی کی چیخیں۔ وہ سمجھا گھوڑا کسی کھڈ میں جا گرا ہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ کچھ اور آگے گیا تو ایک اوٹ سے اسے لڑکی کی آواز سنائی دی، ادھر جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ سپاہی نے ادھر دیکھا تو اس پر خوف طاری ہو گیا۔ گھوڑا کھڑا تھا اور لڑکی اطمینان سے اس پر سوار تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر یا گھبراہٹ نہیں بلکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سپاہی نے ایک بار تو ارادہ کر لیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائے اور بھاگ جائے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی شر شرار یا بدرو ہے اور اسے دھوکے سے اس ڈھکی چوپی جگہ لے آئی ہے اور اب اس کا خون پی جائے گی، لیکن وہ جیسے جکڑ لیا گیا ہو۔ لڑکی کی مسکراہٹ اور اس کے سراپا میں کوئی ایسی قوت تھی جس نے سپاہی کے گھوڑے کا رخ لڑکی کی طرف کر دیا۔ تم سپاہی ہو، مرد ہو، لڑکی نے اسے کہا، مجھ سے ڈر رہے ہو؟ وہ اس کے قریب گیا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، گھوڑا بے لگام نہیں ہوا تھا، میں نے اسے خود ایڑ لگائی اور بھگا لیا تھا، اور چیخیں مار کر یہ ظاہر کیا تھا کہ گھوڑا بے لگام ہو گیا ہے اور میں گر پڑوں گی۔ مجھے امید تھی کہ تم میرے پیچھے آؤ گے، میں اناڑی نہیں شاہ سوار ہوں۔ تم نے یہ دھوکہ کیوں دیا ہے؟ سپاہی نے پوچھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لڑکی نے کہا۔ میں یہ باتیں سب کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے ان آدمیوں میں سے ایک بوڑھا دیکھا ہے، وہ میرا خاوند ہے۔ اس کی عمر دیکھو اور میری جوانی دیکھو۔ میرے ساتھ جو لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک میری طرح ایک بوڑھے آدمی کی بیوی بنا دی گئی ہے۔ تم جانتے ہو کہ لڑکی کو جس کے ساتھ باندھ دو وہ بول نہیں سکتی۔ یہ بوڑھا مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ یہ سب تاجر ہیں،
ہمیں بھی اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ دوسری 2 لڑکیاں کون ہیں؟ سپاہی نے پوچھا۔ وہ دونوں شادی شدہ ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ ان کے خاوند جوان ہیں، وہ انہیں سیر سپاٹے کے لیے ساتھ لاتے ہیں۔ تم میری مدد کرو۔ اگر یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لائے ہوتے تو میں ان سب کو چوکی لے جاتا، سپاہی نے کہا، لیکن تم اس کی بیوی ہو۔ میں نے اسے اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا، لڑکی نے کہا۔ تمہیں دیکھا ہے تو میرے دل میں اس بوڑھے کی نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی ہے، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تمہیں پہلی نظر دیکھ کر میرے دل سے آواز آئی کہ تمہارا خاوند خدا نے تمہیں اس خوبرو جوان کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں اتنا خوبصورت نہیں جتنا تم نے کہا ہے، سپاہی نے کہا۔ تم مجھے کیوں دھوکہ دے رہی ہو؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، لڑکی نے مایوسی کے لہجے میں کہا۔ وہی تمہارے دل میں رہن ڈالے گا۔ اگر تم میرے دل کی آواز کو دھوکہ سمجھتے ہو تو میں اپنے خاوند کے پاس نہیں جاؤں گی، گھوڑے کو ایڑ لگاؤں گی اور سیدھی دریا میں گھوڑے سمیت کود جاؤں گی۔ خدا سے جا کر کہوں گی کہ تم میرے قاتل ہو۔ وہ ایک تشنہ سپاہی تھا، سرحد کی ڈیوٹی سے اکتایا ہوا تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان یا العادل نہیں تھا، وہ سپاہی تھا، جوان تھا، اور یہی اس کی شخصیت تھی۔ لڑکی کے حسن و شباب اور اس کی انداز اور اس کی باتوں نے اسے موم کر دیا۔ البتہ اس احساس کا اس نے اظہار کر دیا، میں کمتر سپاہی ہوں اور تم شہزادیوں سے کم نہیں۔ تم مخمل سے نکل کر میرے ساتھ اس ریت پر اور ان چٹانوں میں زندہ نہیں رہ سکو گی۔ اگر خواہش مخمل اور دولت کی ہوتی تو اس بوڑھے خاوند سے بہتر میرے لیے کوئی خاوند نہیں ہو سکتا تھا، لڑکی نے کہا۔ اس نے اپنی دولت میرے قدموں میں ڈال رکھی ہے، لیکن میں کسی سپاہی کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ میرا باپ بھی سپاہی ہے، 2 بڑے بھائی بھی سپاہی ہیں، وہ دمشق اور شام کے محاذ پر صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ہیں۔ مجھے اس بوڑھے کے حوالے میری ماں نے کیا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، میری خوبصورتی میری بد نصیبی کا باعث بنی ہے۔ میں شاہ سوار ہوں، یہ میرے خاوند کو معلوم نہیں۔ ہمارے خاندان کی دولت یہی عسکری روایات ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی ہے کہ سلطان کی فوج میں شامل ہو جاؤں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی سپاہی کے ساتھ شادی کر لوں۔ تم ریت اور چٹانوں کی باتیں نہ کرو، میں اس ریت کی پیداوار ہوں، اور جب میرا خون اسی ریت میں جذب ہو جائے گا تو میری روح مطمئن ہو کر خدا کے حضور چلی جائے گی۔ میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ آؤ، لڑکی نے کہا۔ آہستہ آہستہ واپس چلتے ہیں، وہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے، راستے میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ وہ چل پڑے، لڑکی نے کہا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، یہ جرم ہوگا۔ میرا خاوند قاضی کے پاس چلا جائے گا اور ہم دونوں سزا پائیں گے۔ پہلے اس خاوند سے آزاد ہونا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ یہ قتل نہ لگے۔ قتل تم نہیں کرو گے، میں کروں گی۔ ہو سکتا ہے اسے شراب میں کچھ ملا کر پلا دوں اور رات کو دریا کے کنارے لے جا کر دھکا دے دوں اور کہوں کہ وہ نشے میں دریا میں اتر گیا تھا۔ اس کے لیے 2-4 روز انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اسے یہیں رکھوں گی۔ تمہارے پاس کوئی زہر ہے؟ سپاہی نے پوچھا۔ لڑکی نے قہقہا لگایا اور کہا، تم بدھو سپاہی ہو۔ میں قاہرہ کے دور اوپر کے علاقے کی رہنے والی ہوں، جس میں سے یہ دریا گزرتا ہے۔ ہماری خوراک مچھلی ہے، مچھلی کا پتا زہر سے بھرا ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں بھی مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ میں مچھلی کا پتا الگ کر کے چھپا لوں گی اور اس میں سے چند قطرے بوڑھے کی شراب میں ملا دوں گی، پھر اسے سیر کے بہانے دریا کے کنارے لے جاؤں گی۔ پھر میں تمہیں کس طرح لے جاؤں گا؟ وہ مر گیا تو میں آزاد ہوں گی، لڑکی نے جواب دیا۔ میں سب سے کہہ دوں گی کہ تم میں سے کوئی بھی میرا وارث نہیں جو مجھے اپنی مرضی کی شادی سے روکے۔ میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تم مجھے اپنے گھر بھیج دینا اور سنو، تم مجھے ملتے رہنا۔ اب چلے جاؤ گے تو پھر کب آؤ گے؟ میں صرف گشت پر ہی آ سکتا ہوں، سپاہی نے جواب دیا۔ چوکی دور ہے، گشت کے بغیر ہم گھوڑا استعمال نہیں کر سکتے۔ میری گشت اسی ساتھی کے ساتھ کل رات کے دوسرے پہر ہوگی، میں یہیں آ جاؤں گا۔ ذرا دور رہنا، لڑکی نے کہا۔ میں تمہیں راستے میں ملوں گی، کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں گے۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سپاہی نے اس کی طرف دیکھا تو لڑکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ سپاہی کے تمام شکوک رفع ہو گئے۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر دبایا۔ وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں سے لڑکی کا گھوڑا چٹان کی اوٹ میں ہو گیا تھا، انہیں تمام آدمی نظر آئے۔ وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ ان کی طرف دوڑ پڑے۔ دونوں گھوڑوں سے اترے۔ لڑکی کا بوڑھا خامند سپاہی کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دوسرے آدمیوں نے بھی والہانہ انداز سے اس کا شکریہ ادا کیا۔
لڑکی نے انہیں جھوٹ موٹ کی کہانی سنا دی اور کہا کہ اس سپاہی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا ہے، ورنہ گھوڑا اسے کسی پتھریلے کھڈ میں گرا کر مار دیتا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔